احساس کیسا ایک اندر آ جاتا ہے، جیسے ایک ٹرائیڈ ہے، ایک تین چیزیں جیسے ورتھ لیسنس، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوپ لیسنس مایوسی ہے، اور ہیلپ لیسنس کہ مجھے کوئی مدد دستیاب نہیں ہے. یہ جو فیلنگز ہیں عبد الرحمن صاحب، یہ آپ ان کو کیسے اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں ڈپریشن میں کیسے گھیر لیتی ہیں؟ اصل میں کچھ ہوتے ہیں انہیریٹڈ فیکٹرز بھی ایک شامل ہوتے ہیں اس چیز میں کہ آپ اپنے ارد گرد یہ آبزرو کیا کرتے ہیں، لوگ ڈپریشن کو یا کسی جو ہے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کو ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہم نے لیے ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. سو ہم نے جو وہ سیکھا ہوا ہے اس کے نتیجے میں بھی ہم کئی دفعہ ایسے اسٹیپس لیتے ہیں جو کہ ہمیں مزید اسی ڈارک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ حد تک آپ دیکھیں کہ جیسے جینیٹک فیکٹر ہے کہ کسی کی جینز میں جو ہے ڈپریشن ہے تو ان لوگوں کو وہ فیکٹر فیس اچھا، کرتا آپ یہ کہنا چاہ ملٹیپل رہے ہیں کہ کرتا. جیسے بعض اوقات بچے کرتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جاتی ماں باپ کی طرف سے، تو وہ ماں باپ کو اپسیٹ ہو کے یا اداس ہو کے یا ڈپریس ہو کے دکھاتے ہیں، جیسے بکری جیسا منہ بنا لیتے ہیں. تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو وہ ان کی بات مان لیتے ہیں یا ان کو وہ چیز لے کے دیتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے، برگر کھانا چاہ رہے تھے. تو اس سے مراد ہے آپ کی کہ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے جب آپ ریوارڈ کرتے ہیں کسی بیہیویئر کو. سو یعنی انیشیلی یہ آبزروڈ بیہیویئر ہے اور پھر یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی فارم اختیار کر لیتا ہے کہ آپ نے ایک بیہیویئر آبزرو کیا، اس پہ ایکشن لیا، آپ کو ریوارڈ مل گیا تو آپ کو لگا یہ ٹھیک ہے تو میں نے یہ دوبارہ کرنا ہے. اور اگر کسی چیز پہ ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا یا ہماری کوئی نگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے دور جاتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کا یہ بیہیویئر ان کو فائدہ پہنچا دیتا ہے تو وہ اسی پیٹرن کو لرن کر کے تو اسی یعنی کو ہماری کنٹینیو کرتے اداسی کو لوگ ریوارڈ کرتے ہیں. ہیں. لوگ ریوارڈ کرتے ہیں ہمارے بیہیویئر کو، یہاں تک کہ ہماری جو فزیکل اپیرنس ہے اس سے ہی لوگ دیکھتے ہیں کسی کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، اس کے تھوڑے جو ہے وہ حالات پریشان لگ رہے ہیں تو اس کو ذرا زیادہ کمفرٹ یہ پرووائڈ پہلے کر دی. فلموں میں باقاعدہ ہیرو کی 3 دن کی شیپ بڑھاتے تھے جب اس پہ برے دن آتے تھے. تو اور وہ اس کے نتیجے میں کوئی اٹینشن دیتا ہوگا. تو یہ ایک وہ سائیکل اس طرح بن جاتا ہے نا کہ آپ نے آبزرو کر کے ایکشن کیا، اس ایکشن کو جب کسی نے ریوارڈ کر دیا تو آپ دوبارہ سے اس ایکشن کی طرف اچھا، خود تو ہی. سیڈنس جو کہ ہم پورٹرے کر رہے ہیں تاکہ کوئی ریوارڈ کرے، جو ہمیں اداس پریشان اداس ناراض دیکھے، تو ہم باڈی لینگویج سے، فیشل ایکسپریشن سے، ٹون سے، خاموشی سے میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے کچھ تقاضے ہیں، میری کچھ ڈیمانڈز ہیں جو اگر پوری نہیں ہوں گی تو میں اسی حالت میں رہوں گا. یہ ایک طرح سے کوئی ویٹو تھریٹ والا معاملہ ہے کہ جو پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں اور میری تکلیف کو دیکھ کے تو تم کوئی ایکشن لو جس سے میری تکلیف دور ہو جائے. اور اگر وہ ایکشن لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ٹول ہے، یہ ہم آئندہ بھی کریں. تو انکانشیسلی ہم اس طرح اپنے آپ کو ڈپریشن میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کو لرن کر رہے سر یہ ہوتے تو مینیپولیشن ہے. ہیں. مینیپولیشن ہی ہے. مینیپولیشن ہے لیکن اس کو کرتے کرتے آپ اس کو لرن اتنا کر جاتے ہیں کہ وہ آپ کی بیہیویئر کا پارٹ بن جاتا ہے. حیرت انگیز طور پر جب ہم اپنے بیہیویئر کو اپنی مرضی سے اداسی کی طرف لے جاتے ہیں یا ہم باڈی لینگویج ایسی بناتے ہیں، فیشل ایکسپریشن ایسے بناتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ ہمارے برین کے جو کیمیکلز ہیں، جو نیچرل نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ان کی کوانٹٹی پہ اثر انداز ہونے لگتی ہے. جیسے اگر آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کسی دن صبح اٹھ کے بیڑا اٹھا لیں کہ شام تک آپ نے حالات کو بہت ڈپریشن نظر سے دیکھنا ہے اور آپ کہنا شروع کر دیں کہ حالات ذرا بھی نہیں اچھے، بس بہت کچھ نہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے، اس طرح کے منفی فکرے بولنا شروع کر دیں تو شام تک آپ کی بایولوجی آپ کے پیچھے چلنی شروع ہو جائے گی. یاد رکھیں ہماری بایولوجی ہمارے ماسٹر مائنڈ کے بھی پیچھے چلتی ہے اور بعض اوقات ہمارا ماسٹر مائنڈ اس کو مس لیڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے تھاٹس، ایموشنز اور بیہیویئر انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو آپ کے ایموشنز نیگیٹو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر نیگیٹو ہونا شروع لیکن ہو اس جاتا وقت ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم خسارے کا یا گھاٹے کا سودا کریں. اس طرح کی چیز جو ٹین ایجرز میں ہے یہ ویسے بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو ابھی برین ہے وہ فلی گرو نہیں کیا ہوتا ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. لرننگ سٹیج پہ تو وہ ابھی لرننگ سٹیج پہ ہوتے ہیں، آلدو کہ ان کا جو برین فزیکلی ہے وہ کوئی 90% گرو ہو چکا ہوتا ہے 6-7 سال کی عمر تک.
پر اس کی جو پراپر شیپنگ ہے وہ 20s کے بعد تک جاری رہتی ہے. اور جو بیہیویئر وہ اس ٹین ایج میں لرن کرتے ہیں وہ ویسے ہی کچھ زیادہ والیٹائل ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ایڈلٹس. سو ٹین ایجرس پہ خاص طور سے انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, ان کے اپنے بیہیویئر کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ایک بار کیا کریں تو اس سے وہ لرن کیا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کیا بیہیویئر کرنا چاہیے. وہ ریئیکٹیو بھی زیادہ ہوتا سیم ٹائم دے آر آلسو گوئنگ تھرو اے ہارمونل چینج, Yeah. دے آر گوئنگ تھرو اے ہارمونل چینج جو کہ ایڈلٹس میں اس طرح سے فلکچویٹ نہیں کرتا جو ٹین ایجرس جیسے میں. اچھا یہ ہم اپنی انوائرمنٹ سے بھی سیکھتے ہیں, جیسے ٹی وی پہ ڈرامے ہوتے ہیں تو کس موقع پہ کیسا بیہیو کرتے ہیں, یا فلموں میں کیسے کرتے ہیں, یا ریئل لائف میں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی نقصان یا خسارے میں سے گزرا ہے تو بعض اوقات تو ہمیں ان کی دلجوئی کے لیے ان جیسا موڈ بنا کے ان کی ساتھ تعزیت کرنی پڑتی ہے, یا تعزیت جس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی اذیت کو کم کرنے کے لیے تھوڑا بہت اپنے اوپر اذیت طاری کر لیتے ہیں. جیسے اگر کسی کے مرگ پہ ہم جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے تو ہم وہ باتیں کرتے ہیں, فیشل ایکسپریشن ایسے بناتے ہیں, پر یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے جو ہمارے معاشرتی تقاضوں کے مطابق ہے, جو کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, دوسروں کی اذیت میں کمی کرتے رہنا چاہیے تاکہ دوسرے ہماری اذیت میں کمی کریں اور تعزیت کا سلسلہ جاری رہے. اور اس سے کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ یا آدھ گھنٹہ کسی کے گھر میں گئے ہیں اور آپ نے ذرا افسردہ موڈ بنایا تھا تو پھر بعد میں ڈپریشن طاری ہو جائے. لیکن جب ہم ایز اے پروٹیسٹ اپنے موڈ کو خراب رکھتے ہیں اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بھوک ہڑتال شروع ہو گئی, ہم کھانا نہیں کھاتے واقعی, اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں, آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, اور اب ہم یہ بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ہم سیل فون استعمال کر رہے ہیں یا اپنے لیپ ٹاپ کو استعمال کر رہے ہیں, تو ہم جب بالکل اپنی فضا سازگار بنا دیتے ہیں اور روز روز ایسا کرتے ہیں اور روز روز تنہائی میں جاتے ہیں, تو جب ہم ڈپریشن کی تمام تقاضوں کو پورا کر دیتے ہیں تو ہماری بایولوجی اس جانب چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کیمیکل جو ڈپریشن پیدا کرنے والے ہیں وہ زیادہ. سر اس کا مطلب کیا یہ کہ کلینکل ڈپریشن جو ہے وہ اگر کوئی ایکٹر ہے, مثال دیو داس ٹائپ ہے, وہ کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے بڑا دکھی کی ہے, یہ پارو چلی گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور وہ جو بھی سارا سینیریو ہے, تو کیا ایکٹرس کو, کیونکہ دے ٹیک دا رول فار اے لانگ ٹائم, دے لیو ان دا رول, کین دے بیکم ڈپریسڈ ایکچولی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جیسے اگر کوئی اسٹیریو ٹائپنگ ہو جائے کہ کسی کو ہمیشہ ایک ہی طرح کا کردار اگر ملنا شروع ہو جائے اور وہ اس کو لیو کرنا شروع کر دے اور وہ ہمیشہ کوئی منفی کوئی المیہ کردار کوئی کرنا شروع کر دے, تو اس سے اس کی طبیعت میں کوئی شگفتگی تو پیدا نہیں ہو سکتی. برین کی ایولیوشن ہوتی جائے گی نا اس کے ٹائم کے ساتھ. اگر کچھ سالوں سال ایک ہی رول پلے کر رہا ہے تو اس کے برین کی ایولیوشن اس کے حساب سے ہوتی جائے گی, اور وہ اس کے, کیونکہ برین تو روبوٹ ہے, وہ ریئل چیز میں یا آپ کے ڈیزائن میں فرق نہیں سمجھ سکتا, وہ پریٹینڈ کی ہوئی چیز میں اور حقیقی چیز میں فرق نہیں کر سکتا. برین جو ہے وہ روبوٹک ہے, وہ آپ کا برین ہے, وہ آپ کا کہا مانتا ہے. اگر آپ کا ماسٹر مائنڈ خود ہی اس کو گمراہ کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے برین. وہ گمراہ ہونے کے بعد راہ راست پہ اس صورت میں آئے گا جب آپ کا ماسٹر مائنڈ بہت محنت کرے گا, کیونکہ کسی چیز کو گمراہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, گمراہی سے واپس لانا یہ ذرا زیادہ تو مشکل اس ہے. کا مطلب ہے کہ آپ جو پروفیشنز میں جس بھی پروفیشن میں کام کرتے ہیں اس کا اثر آپ کی پرسنالٹی پہ ڈائریکٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے. وائی ناٹ, دیر آر ٹربلڈ پروفیشنز. آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ڈاکٹرز کا پروفیشن ہے تو مریض ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں, اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں, اور پیشنٹ آفٹر پیشنٹ ڈاکٹر یہ بات سنتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں بس یہی کچھ ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, چاہے ڈاکٹر کا شعبہ فزیکل بیماریوں کا ہو یا نفسیاتی بیماریوں کا ہو, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس کوئی اچھی خبر لے کے تو نہیں آتا. اسی طرح پولیس کا پروفیشن ہے یا وکلاء کا پروفیشن ہے. لیکن کچھ ایسے پروفیشن ہیں جہاں لوگ خوشی کی خبر لے کے آتے ہیں, جیسے بیوٹیشین کا پروفیشن ہے تو لوگ آئیں گے کہ جی میک اپ کرانا ہے, ہمیں شادی میں شرکت کرنی ہے, یا جیولر کے پاس جائیں گے یا مٹھائی کی دکان پہ جائیں گے تو وہ عموماً خوش ہوں گے تو اسی لیے مٹھائی کی دکان پہ وہ جائیں گے. تو
یہ جو ٹربلڈ پروفیشنز ہیں جن میں ہمیشہ آپ کا واسطہ انسانوں کے تکلیف دہ حالات سے پڑتا ہے، تو اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل ہے اس کی شخصیت پہ اس کا منفی اثر پڑے۔ ان کی شادی کرنے سے ڈپریشن نہیں ہوتا۔ جی بالکل آپ نے صحیح نتیجہ point نکالا، بس اب صرف عمل کی کمی رہ گئی۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چیز ہماری پسند کی نہیں ہے تو پھر بھی ہم اسے اپنی پسند کی بنا سکتے ہیں، یعنی ہمارا جو دماغ ہے وہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کو کوئی جاب پسند نہیں ہے تو آپ چاہیں تو وہ آپ کو پسند آنے لگے گا، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو آپ کے پاس جاب بدلنے کی بھی ایک میرا چوائس ہے۔ اس میں ایک کویشچن ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی بہت سارے سامنے آتے ہیں جن کی پسند کی سارے اسپیکٹس ان کی لائف میں میجورٹی تو ہوتے ہیں، پسند کا گھر ہوتا ہے، پسند کی رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر والے جو گھر والی گھر والے سارے جو ہیں وہ پسند کے ہوتے ہیں، پسند کی گاڑی لے لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن سٹل جو ہے وہ ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، تو یہاں تک کہ اپنا پروفیشن پسند کا ہے سب کچھ۔ وہ گریٹیچیوڈ نہ ہونا اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے۔ اچھا، نارملی انسان سمجھتے ہیں کہ کمفرٹس پہ ہمارا حق ہے، وچ از ٹرو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کمفرٹ حاصل ایک دفعہ کر لیں گے تو جو کمفرٹس ہیں ان کا احساس ہمیشہ رہے گا، لیکن پھر انسان کے برین کی حیت ایسی ہے، بناوٹ ایسی ہے کہ وہ کسی چیز کو مسلسل جب اٹینشن دیتا ہے یوز ٹو ہو جاتا تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس میں شدت کی کمی آ جاتی ہے، تو وقتی طور پر اس کو واپس ہائی گیئر میں لانے کے لیے آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ٹین ایجرز فن آفٹر فن کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہیں اس میں مزہ نہیں آتا، جیسے ریسٹورنٹ میں گئے تو مزہ نہیں آیا، اب وہ کہتے ہیں کہ آئس کریم کھاتے ہیں، پھر آئس کریم کھاتے ہیں تو اس میں مزہ آ جاتا ہے، پھر وہ بار بار یہ کام کرتے ہیں تو آئس کریم کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی پینی ہے یا پھر ہمیں سینما جانا ہے، تو وہ فن کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، کیوں جسے چاہیے کہتے ہیں فن؟ کھجل ہوتے ہیں۔ نہیں، انسان کو پلیئر چاہیے، لیکن اسے آلٹرنیٹ کرنا ہوگا، جیسے دن کے ساتھ رات ہے، اس کے ساتھ فن ایک دفعہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر بیچ میں وقفہ دینا ہے، کچھ فرائض منصبی کی طرف جائیں یا کوئی ایکسرسائز کی طرف جائیں یا نیند کی طرف چلے جائیں، تو جب آپ باری باری یہ کام کرنا شروع کریں گے کہ ایک فن والا کام کیا تو اس کے بعد اگلا کام فن والا نہیں ہونا چاہیے۔